جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ابھی 2-3 دن پہلے بنگلور سے ایک خبر آئی جس میں بتایا گیا کہ حضرت مہدی فلاں سن میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فلاں سن میں آئیں گے، اور قیامت فلاں تاریخ میں آئے گی۔ اور سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ پھیلی۔ بہت سے عوام تھے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھا، اور بہت سے وہ بھی تھے جنہوں نے صحیح تو نہیں سمجھا لیکن شک و شبہے میں پڑ گئے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو خبر جو میرے پاس موجود ہے، اخبار کی کٹنگ ہے، وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کس دن آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ہے، کسی ولی کو نہیں ہے۔ احادیث میں قیامت سے متعلق بڑی تفصیلات آتی ہیں۔ مثلا یہ آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، زمین دھسا دی جائے گی، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، اسلام برائے نام رہ جائے گا، کافروں کا غلبہ ہوگا، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ مسلمان شام میں بڑی مضبوط حالت میں ہوں گے، ایمانی حالت ان کی مضبوط ہوگی، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کا ایمان کمزور پڑ چکا ہوگا اور ختم ہو چکا ہوگا، اور جب شام کے وقت پہنچیں گے تو ایمان بہت شاندار ہوگا، صبح کو اٹھیں گے تو ایمان پھر نکل چکا ہوگا۔ بہت سی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں، لیکن قیامت کا صحیح وقت کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ہمارے رضا خانی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بڑی شخصیت ہیں، بڑی ہستی ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کو بھی معلوم ہے، تو جب ان کو معلوم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت 14ویں صدی میں آ جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اٹکل پچو سے کوئی بات کہی جائے گی، وہ بات نہ کبھی قابل اعتماد رہی ہے اور نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، وہ ایک ہوائی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا کوئی علم نہیں ہے کس دن آئے گی، وہ کون سا سن ہوگا، کس سال میں وہ قیامت برپا ہوگی، 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، ان کا فرمان ہے کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو تم سے یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔
اب ذرا اور تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ لوگ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تم کہو کہ اس کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اسے اللہ اپنے وقت پہ ظاہر فرما دے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ وہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس پر خوب تحقیق کر چکے ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسے ہی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ تم سے قیامت کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ اس کی خبر اللہ ہی کے پاس ہے، تمہیں کیا معلوم شاید وہ گھڑی نزدیک ہی ہو، وہ وقت قریب ہی ہو۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تم کہہ دو کہ میں تو اپنے برے بھلے کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ ایسے ہی ایک جگہ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کے حوالے ہے۔ آگے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اسی کی طرف جانا پڑے گا۔ اور ایک آیت تو بڑی مشہور ہے، عام طور پر آپ نے سنی ہوگی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش وہی برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی بھی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، باخبر ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے آئے ہیں جیسے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور اس کے بغل والی بڑی انگلی۔ شہادت کی انگلی جو انگوٹھے سے مل کے ہے، ہاتھ کی پہلی انگلی، اس کو شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اونچی انگلی ہے اس کو عربی میں وسطیٰ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور وسطیٰ انگلی دونوں کو ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں اور قیامت میرے بعد ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں آئے گی، کب آئے گی۔ یہ تو بتایا آپ نے کہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، لیکن کون سا جمعہ، کون سا محرم، کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے واقع ہونے کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک صاحب ہیں بنگلور کے، جناب ڈاکٹر سید مظہر الامین صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور عجیب و غریب باتیں اس میں لکھ گئے۔ کہنے لگے کہ 2027 میں سورج مغرب سے نکلے گا، اور 2028 میں امام مہدی آئیں گے، اور 2034 میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 10 محرم جمعہ 2364 ہجری کو قیامت آ جائے گی۔ 2364 ہجری، یعنی آج سے 800 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے، رمضان کے مہینے میں 2 گرہن ہوں گے، اس کے بعد دنیا میں فساد ہوگا، آبادی 1/3 تک محدود ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کا وقت اب بہت زیادہ نہیں بچا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور جب آپ نے یہ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، تو اس کو بھی 1450 سال ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب وقت پہلے کے مقابلے میں اور کم ہی بچا ہوا ہے، لیکن تحدید کے ساتھ یہ کہنا اور متعین کر دینا کہ فلاں دن آئے گی، فلاں سن میں آئے گی، یہ منشأ خداوندی کے خلاف ہے، مقصد نبوت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم کو چھپا کے رکھا، کوئی بڑی مصلحت ہے۔ جب بڑی مصلحت ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں بس جتنی باتیں منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی باتیں لوگوں کو بتا دی جائیں، سنا دی جائیں، وہی کافی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کے تعلق سے اللہ نے خود کہا ہے کہ اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، یعنی کچھ آیتیں وہ ہیں جو ایک دم کھلی ہوئی ہیں، جن کا مفہوم ایک دم واضح ہے اور جن کو سمجھنا سمجھانا آسان ہے، لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنا ہی مشکل ہے، اور جو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر زیغ ہے، کجی ہے، گمراہی ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان پکا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ تو اسی طریقے سے قیامت کا علم جب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ اپنے انتہائی محبوب پیغمبر کو نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے، اور جو پڑھتا ہے اس کے دل میں کمی ہے، کجی ہے، اور ایمان اس کا بہت مضبوط نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 6 مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کی شکل میں دکھایا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جہاد سے متعلق یہ حدیث ہے۔ جب یہ خواب میں نے دیکھا تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس کی تعبیر معلوم کی
اپنے استاد محترم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند سے اس کی تعبیر معلوم کی. سب نے بتایا کہ قیامت کے قرب کو یہ خواب بتاتا ہے. بہرحال قیامت قریب ہے، حضرت مہدی ان قریب آئیں گے، لیکن تعیین کے ساتھ بتانا اور تحدید کے ساتھ بتانا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.